الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رجب کی آج 27 تاریخ ہے. گزشتہ جو تاریخ رات گزری ہے اس کو 27ویں رجب کہتے ہیں. 27ویں رجب کو شب معراج کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اس سے متعلق پروگرامز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے اس موقع پر واقعہ معراج سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. معراج کا واقعہ یہ تفصیلی واقعہ بھی ہے اور اس واقعے کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جسے سننا بھی چاہیے، اور ہم سال ہر سال سے مختلف پہلوؤں کو اور معراج کے مختلف گوشوں کو سنتے آئے، لیکن سال میں ایک مرتبہ ان واقعات کا تذکرہ یادوں کو تازہ کرتا ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا چونکہ ایک اہم ترین واقعہ ہے، اس واقعے کو سننا، اس واقعے کا پیغام کیا ہے، اس واقعے کا مقصود کیا ہے، اس کو جاننا بھی یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے. مختصر سے وقت میں اس پورے واقعے کا کچھ خلاصہ چند باتوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی مبارک زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور ہر واقعہ چاہے سیرت کا چھوٹا واقعہ ہو یا بڑا واقعہ ہو، یہ انسانوں کے لیے بے شمار سبق آموز پہلو رکھتا ہے جس میں انسان سیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے. معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت حیرت انگیز معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا، آسمان پر بلایا، جنت کی سیر کروائی، جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور عظیم الشان انعامات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دنیا میں بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کا تھوڑا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دنیا میں یہ ہے کہ جب انسان مسائل کی وجہ سے، مشکلات اور حالات کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور اندر سے بکھرنے لگتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹوٹ کر پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، بکھرے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ جب نبوت کا اعلان کر کے 10 سال ہو چکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی جانے لگا، ایذا بھی دی جانے لگی، پریشان بھی کیا جانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ اسلام قبول کرتے اور دامن ایمان سے وابستہ ہوتے تو ان لوگوں کو بھی پریشان کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مضبوط سہارے تھے، ایک باہر کا سہارا اور ایک اندر کا سہارا. باہر کا سہارا آپ کے چچا ابو طالب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ ڈھال
اور ایک آسرا بنے ہوئے تھے، اور ابو طالب کی موجودگی کی وجہ سے مکہ کے سرداروں کو اور مکہ کے دشمنوں کو کھلے عام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے یا پریشان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان لوگوں نے ترکیبیں بھی بنائی، حل بھی ڈھونڈے کہ کسی طرح ابو طالب کو اپنا ہمنوا بنا لے، اور بہت سے موقعوں پر جا کر انہوں نے بات بھی کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے۔ ایک موقع پر آ کے سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ابو طالب تمہاری رعایت میں ہم تمہارے بھتیجے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تم ان کو سمجھا دیجئے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں ولغلانا اور بھڑکانا چھوڑ دے، ورنہ ہم تمہاری رعایت نہیں کریں گے۔ جب آخر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام میں گھر آئے، ابو طالب نے کہا کہ لوگ آئے تھے اور اس طرح ان لوگوں نے باتیں کی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چچا آپ میرا سہارا تھے، کہ آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں اپنی دعوت سے پھر جاؤں تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی ہمت استقلال کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے تم کام کرتے رہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ تو یہ سہارا تھے اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا باہر کی زندگی میں، اور اندر جب آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے لوگوں تک دین کو پہنچا کر، ان کی باتوں کو سن کر، ان کے تعلق کو سن کر، ان کی تکلیفوں کو جھیل کر آپ کو حوصلہ دینے والی، آپ کی ہمت بڑھانے والی، تسلی کے جملے آپ کے سامنے کہنے والی آپ کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تھے۔ تو بہرحال کے دو سہارے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ہمت اور آسرا کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، لیکن یہ دونوں آہستہ آہستہ انتقال ہو گیا۔ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ، اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی نے جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے کہ دو بڑے اہم ترین آسرے اور سہارے میرے لیے دنیا سے اڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ طائف کو جا کر میں پیغام پہنچاؤں گا، دین کی دعوت دوں گا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لے اور میرے پیغام کو قبول کر لے۔ ان ارادوں اور عزائم کے ساتھ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لیکن وہاں پر بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ایذا پہنچائی گئی، پاگلوں کو، اوباشوں کو، دیوانوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے آپ کے مقدس جسم پر پتھروں کو برسایا، اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون سے تربتر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری قوم نے سب سے زیادہ طائف کے میدان میں ستایا ہے۔ تو یہ واقعات پیش آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محنتیں کر رہے تھے اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے کہ شاید یہ لوگ ایذا رسانیاں ان کی بڑھے گی، اور دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، کوئی مضبوط آسرا نہیں ہے، لہذا جیسے چاہے ویسے سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا، یعنی آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کو بلایا۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی عظمت کو، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی بلندی کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ میرا نبی کتنی اونچی شان والا، اتنی بڑی عظمتوں والا، اتنے اونچے مقام و مرتبے والا ہے کہ اس کا مقام دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں بلکہ عرش والے کی نگاہ میں اتنا اونچا ہے۔ یہ پورے پیغمبروں میں کسی کو یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا کہ ان کو آسمان پہ بلایا گیا ہو اور جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی ہو اور وہاں پر انعامات و اعزازات سے نوازا گیا ہو، لیکن میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر جہاں آپ کی عظمت کو، مقام و مرتبے کو بتایا، وہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ محمد کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، محمد کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کو جیسا چاہے ستایا جائے، جیسا چاہے پریشان کیا جائے، کوئی ان کا پوسا نہا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کائنات کا مالک
اس دنیا کا رب اور خالق اور انسانوں کو پیدا کرنے والا پروردگار سب سے زیادہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، ان کے دکھوں کو دور ختم کرنے والا، ان کی تکلیفوں کو ہٹانے والا، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے والا، ان کے لیے سربلندی کے راستوں کو آسان کرنے والا، ان کو اونچے سے اونچا مقام عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بتایا۔ اب اس کے بعد معراج کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا موقع ہے، میں سو رہا تھا لیکن میں اس حالت میں تھا کہ نہیں مکمل نیند میں ہوں اور نہ مکمل جاگا ہوا ہوں۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اٹھایا، بیدار کیا۔ یہ سارے واقعات تفصیلی ہے، میں بالکل مختصر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور مجھے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس جس کو کہتے ہیں وہاں تک لے کر آئے۔ وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جس کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا۔ پارے 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی نعمتوں کا اور وہاں کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی بیت المقدس آئے تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، اور روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی وہاں پر اقتدا فرمائی، امامت فرمائی۔ اس کے بعد وہاں سے دوسرا سفر اللہ کے نبی کا جو شروع ہوا مسجد اقصی سے آسمان تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو سفر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں بھی قدم قدم پر نبی کی عظمتوں کو ظاہر فرمایا، نبی کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمایا۔ 7 آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین نبیوں کو متعین کر دیا کہ جنہوں نے نبی کا استقبال کیا، فرشتوں نے استقبال کیا۔ جب کسی آسمان پر جاتے فرشتہ پوچھتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل کہتے کہ میرے ساتھ محمد ہے، فرشتہ ان کا استقبال کرتا۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف نبیوں نے ان کا استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا وہ آخری کنارہ، وہ آخری حد ہے جہاں دنیا سے انسانوں کے اعمال وہاں تک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں وہاں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہیں سے فرشتے احکامات کو لے کر دنیا میں نافذ کرتے ہیں اور وہیں سے آگے انسانوں کے اعمال جاتے ہیں، تو یہ وہ آخری حد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کو بھی دیکھا، میں نے بیت المعمور کو دیکھا کہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں فرشتے روزانہ جس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر کوئی فرشتہ اس میں طواف کر لیا تو پھر زندگی میں کسی بار اور ایک مرتبہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا، جنت کی نعمتیں دکھائی، جہنم کا مشاہدہ کروایا، جہنم کے ہولناک مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ کس قسم کے گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کس قسم کے سخت ترین گناہوں سے گزر رہا ہے اور سخت ترین تکلیفوں سے دوچار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کے وبال، مختلف گناہوں کی سزا اس موقع پر دیکھنے کے بعد آ کر امت کو بتایا کہ تم ان گناہوں سے بچنے والے بنو، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قیمتی تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ واقعہ معراج کا ایک سرسری پس منظر، ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ جب یہ ساری سیر ہو گئی اور ساری چیزوں کا مشاہدہ ہو گیا، اللہ کے حضور سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اللہ کے حضور عبادتوں کا نذرانہ پیش فرمایا، اپنی بندگی، اپنی عاجزی کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو مہمان بن کر عرش پر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے بطور خاص دیے۔ پہلا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ عرش میں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسرا انعام اور دوسرا تحفہ یہ دیا کہ اس امت کے گناہ گاروں کو بھی اللہ آخر میں معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتے ہو، وہ مشرک نہ ہو۔ باقی بڑے سے بڑے گناہگار ہوں گے، ان کی سزا جھیلنے کے بعد، ان کی تکلیفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے کہ انسانوں کی آخری نجات ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر شرک کرنے والا نہ بنے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تیسرا اور اہم ترین انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو دیا وہ نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور نماز کے ذریعے بتایا کہ نماز یہ بندے کو رب سے جوڑنے والی چیز ہے، یہ خالق کو مخلوق سے، رب کو عابد کو معبود سے جوڑنے والی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بلا کر نماز کو فرض کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کر واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو کیا انعامات دیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ میری امت پر 50 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، میں بنی اسرائیل میں نبی بن کر رہ چکا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ سخت محنتیں کرنے کے بعد بھی پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور عرض کیجئے کہ کچھ اس میں تخفیف کر دی جائے، کچھ اس میں کمی کر دی جائے۔ اللہ کے نبی نے مشورے کو قبول فرمایا، اس کے بعد بارگاہ الہی میں گئے اور جا کر تخفیف کی درخواست کی، اللہ نے 10 کم کر دیے، پھر 40 باقی رہ گئی۔ اللہ کے نبی واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے پوچھا کہ اب کتنی باقی رہ گئی؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا 40 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ پھر ایک مرتبہ جائیے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ شاید کچھ اور کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی پھر گئے، پھر تخفیف کا سوال کیا، اللہ نے پھر تخفیف فرمائی، 30 باقی رہ گئے، پھر 10-20 باقی رہ گئے، اس کے بعد 10 باقی رہ گئے، پھر آخر میں فرمایا کہ اب جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب 5 نمازیں آپ کی امت پر باقی رہے گی، اور جو 5 نمازیں پڑھے گا میں 50 نمازوں کا ثواب اس کو برابر دوں گا، اس لیے کہ میری بات سے میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ میں نے 50 نمازوں کا اعلان کیا تھا، جو دن میں 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا برابر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ جائیے، اللہ کے نبی گئے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی امت کو ان نمازوں کے ادا کرنے کا قائل بنا دوں گا، ان کو تلقین کروں گا کہ تم ان نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ یہ تحفہ معراج کا اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد انسانوں سے فرمایا کہ نماز تمہارے لیے سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، غلامی کا اقرار کرنے کے بعد ایک بندے پہ سب سے پہلا فرض جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا فرض متوجہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر جہاں لوگ شب معراج منانے کا اہتمام کرتے ہیں اور شب معراج کو منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے اسلام لانے کا حق ادا کر دیا ہے، ان مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، یہ سبق ہے کہ معراج کا تحفہ جو نماز کی شکل میں اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اس امت کو عطا کیا ہے، ہم نے اس تحفے کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہے، اس تحفے کی کتنی قدر ہمارے دلوں میں ہے۔ اس امت کا طبقہ، اس امت کے مرد، اس امت کی عورتیں، اس امت کے نوجوان کتنا نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر مشکلات آ جائے، مسائل آ جائے، تکلیفوں سے دوچار ہو جائے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤ، بندے بن کے غلامی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرنے والے بنو، اللہ تمہارے غموں کو دور کرے گا، تمہاری تکلیفوں کو حل کر دے گا، تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا، تمہاری زندگی کے دکھوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا نماز وہ چیز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والا
گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، بے حیائیوں سے محفوظ رہتا ہے، نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہے، جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کی ذمہ داریاں میرے سپرد ہے، میں اس کی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، اس کے کاموں کو میں بناؤں گا، اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اس سے میرا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت سب سے بڑا اور اہم ترین پیغام شب معراج کا، سفر معراج کا، واقعہ معراج کا، نبی کے آسمان پہ جانے کا پیغام یہ ہے کہ نماز کی قدردانی کرنے والے ہم بنے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہم بنے۔ ہم نمازوں کو چھوڑتے جاتے ہیں اور زندگی نمازوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جانی چاہیے، ہماری مشکلات پوری ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے، ہم کو راحتیں ملنی چاہیے۔ ہم خدا کے باغی بن کر، خدا کے نافرمان بن کر، جانتے بوجھتے نمازوں کو چھوڑ کر، سینہ تھام کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو کفر تک پہنچانے میں جو چیز فاصلہ بنتی ہے وہ نماز فاصلہ بنتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان کفر تک نہیں پہنچتا، اور نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ کفر کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ آج جائزہ لے کتنے نوجوان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا بیان سننا یہ اصل مقصود ہے؟ شب معراج کی رات میں جاگنے کی رات نہیں ہے، لوگ جاگنا چاہتے ہیں۔ شب معراج بیانات کی رات نہیں ہے، بیانات کرنا چاہتے ہیں۔ شب معراج تو اصل رات یہ ہے کہ جو تحفہ دیا گیا تھا نماز کا، اس کا کتنا احساس ہے، اس کے بارے میں کتنی فکر ہے۔ صبح کی نمازوں کو دیکھ لیجئے، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر بیماریاں آ رہی ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، ہم پریشان ہیں، ظالم حکومتیں مسلط ہو جا رہی، ہم پریشان ہیں، گرانی دن بدن بڑھتے جا رہی، ہم پریشان ہیں، ہمارے بچے نافرمان بنتے جا رہے، ہم پریشان ہیں، ہم کو ستایا پریشان کیا جا رہا، ہم نے خدا کی چوکٹ کو بھلا دیا، اس کے در کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ اقبال نے بڑے درد سے ایک موقع پر کہا تھا کہ کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑنے والے معمولی بہانے بنا کر نمازوں کو چھوڑ کر بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہوٹلوں کے پاس سے کبھی آپ گزریے، چورستوں کے پاس سے کبھی آپ گزریے، مسلمان محلوں سے، ان کی گلیوں سے کبھی آپ گزریے، آپ کو نظر آئے گا کہ 10 نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، نماز کا وقت اذان ہوئی اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے، اسی حالت میں سگریٹ بھی پی رہے، اسی حالت میں چائے بھی پی رہے، اسی حالت میں پیپر بھی پڑھ رہے، اسی حالت میں باتیں بھی کر رہے۔ وقت گزرتا جا رہا، نماز کا وقت آ گیا، جماعت کے لیے 2-3 منٹ باقی ہے، لیکن ہم ٹھس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ میں کیسا مسلمان ہوں، اللہ کا گھر، اللہ کا منادی مجھے پکار رہا ہے اور میں نماز جا کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم جا رہے، اس کے بعد میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں فلاں کے پاس جا کر بات منا لوں گا، میں فلاں کی سفارش کرا لوں گا، فلاں کی دستخطیں کرا لوں گا۔ آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اگر خدا کے در کو نہیں اپنائیں گے، اللہ کے سامنے سجدے بندگی نہیں بجا لائیں گے، دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، لوگ ظالم سے ظالم اللہ مسلط کرتے رہے گا۔ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم ترین کام معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں اللہ کے حکم کی عظمت پیدا ہو جائے، اہمیت پیدا ہو جائے۔ ہم دنیا کے سارے کاموں کو پس پش ڈال دے، اللہ بنانے والا ہے کام میرا۔ میں نماز کو جاؤں گا، میرا گراف ختم نہیں ہوگا، میں نماز کو جاؤں گا، میرا باس ناراض نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اللہ راضی رہے گا، ساری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ یہ ایمان بننا چاہیے، یہ یقین بننا چاہیے، تو واقعی پھر معراج کا پیغام، معراج کا سبق، معراج سے حاصل ہونے والی جو چیز ہے وہ ہم کو حاصل ہوگی۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کا مطلب یہ ہے 7 آسمانوں کی سیر ہو، وہاں کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور یہ وہ بیان کیا جائے، باقی جو مقصود ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کتنے لوگ تھے جو رات میں شب معراج منائے تھے، ہوں گا، بیانات کو سنے تھے، اہتمام بھی کیے تھے، نہا دھو کر نئے کپڑے بھی پہنے تھے، ہوں گا، لیکن کتنے لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی؟ آپ خود جائزہ لے کر معلوم کر لیجئے، کہاں عاشق رسول ہے، کہاں محمد رسول اللہ کو چاہنے والے ہیں، کہاں سیرت سے والہانہ تعلق رکھنے والے ہیں، اور کہاں زبانی دھوم نچانے والے، زبانی نعرے لگانے والے، زبانی محبتوں کے راگ الاپنے والے ہیں۔ اس طرح دنیا میں تبدیلی نہیں آتی اور انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں زندگی کو، اپنے روش کو، اپنے طریقوں کو اسوہ رسول کے مطابق ڈھالنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی حالات بدلے گا،
انقلاب پیدا ہوگا، ظالموں کے ٹھکانے آئیں گے، ظالم ہم سے ہٹیں گے، اللہ پھر نظام عدل کو قائم فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ معراج چونکہ ہمارے پاس گزشتہ نہیں ہوا، اس موقع پر آپ کے سامنے مختصر ذکر کیا گیا، اور سب سے آخری اور خلاصہ یہی ہے کہ واقعہ معراج کا سب سے بڑا پیغام مسلمان نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اس کے ذریعے اللہ نے بے شمار برکتیں اور بے شمار رحمتیں رکھی ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک